اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت پروگرام بہار سلطانیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ علماء اکرام تشریف لائے ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم نے یہ پروگرام تشکیل دیا ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ 22 جمادی الاخری آپ کا وصال کا دن ہے۔ اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام اور آپ کی سیرت کے چند گوشوں پر تذکرہ ہو۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ زبیر احمد جلالی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف لائے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق نقشبندی صاحب، وہ تشریف لائے۔ ہم حضرت علامہ زبیر احمد جلالی صاحب کو اور حضرت علامہ محمد اشفاق صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تو بلا تمہید اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں حضرت علامہ مولانا زبیر احمد جلالی صاحب ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی شان آئین رسالت میں کیا تھی، اس پر تذکرہ کریں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ امت کے بہترین افراد وہ ہوتے ہیں جو نبی کے صحابہ کہلاتے ہیں، بے شک بے شک، جن کی نظروں کے سامنے نبی پر وحی اترتی ہے، جو روز و شب معجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں، نبی کی نگاہ سے جن کی تربیت ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں نبوت کا سراپا، اور جن کی خیال و سوچ میں نبی کی فکر، اور جن کی سیرت میں نبی کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ یوں تو سبھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، آپ کی پوری اطاعت تھے، اور آپ سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، لیکن جان نثاری وفا شعاری کی جو مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی، وہ تاریخ محبت میں ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ ان کی کتاب زیست کا جلی عنوان تھا، اور ان کی ساری زندگی اسی عنوان کے گرد ہمیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ نے سوال پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت آئینہ رسالت میں کیا تھی؟ محبت جب درجہ کمال پر پہنچتی ہے تو طبیعت میں اور مزاج میں ڈال جاتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں اپنا کچھ نہیں رہا تھا، رنگ روپ جمال کمال سب کچھ رسول اللہ کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت گویا کہ ایک آئینہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں عکس نظر آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کس قدر قوی ارتباط تھا، کس قدر قوی ربط تھا، اور ان کی شخصیات میں کس قدر میلان تھا، یہ تو وہی کچھ لوگ بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصیات کو دیکھا۔ بے شک۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، اور اسے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی کا نزول ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں طبی اضطراب پیدا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ اور رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا، اپنی پریشانی اور اپنے اضطراب کا ذکر کیا. تو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی، میں واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور آپ نادار لوگوں کی اور کمزور لوگوں کے آپ مددگار ہیں. کیا شان، کیا شان. اب یہ 5 صفات ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کی بیان کی. اب دیکھیے شخصیات میں کس قدر ربط تھا، کس قدر قوی میلان تھا، اور طبیعت میں اور مزاج میں کیسے ڈلا ہوا تھا کہ ایک موقع پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ کی سختیوں سے تنگ آ گئے اور وہاں سے آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے. تو اب جب آپ جانے لگے تو ایک مکہ کا رئیس تھا، ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا جس کا نام ابن دغینہ احادیث کی کتب میں آیا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو نہ تو یہاں سے جانا چاہیے اور نہ ہم جانے دیں گے. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے، کیا بات ہے، کیا بات. آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور آپ بھی کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں. تو غور کیجئے کہ جو 5 صفات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی بیان کی، بعین ہی وہی 5 صفات ابن دغینہ نے سیدنا صدیق اکبر کی بیان کی. تو احادیث کے ان اقتباسات سے ہمارے سامنے یہ بات نظر آتی ہے کہ دیکھنے والوں کو ابو بکر کی شخصیت میں رسول اللہ کی سیرت کا عکس نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی سیرت کو متن واحد کے ساتھ بیان کرتے تھے. کیا بات ہے. یعنی ایک ہی انداز اور ایک ہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑی خوبصورت پہرائے میں آپ نے آئینہ رسالت میں جو ہے نا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات بھی اور میں بیان کر سکتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی سخت اور انتہائی صبر آزما شرائط مان لی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اضطراب پیدا ہو گیا. وہ مضطرب ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا؟ پھر آپ نے سوال کیا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ پھر ہم دب کر کیوں شرائط مانیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کرتا، ضرور میری مدد کرے گا. کیا بات. تو پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے اسی سال کہا تھا؟ تو سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے نہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور کسی سال اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کروں گا اور میری یہ خبر سچی ہے. ابھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اضطراب تھا وہ دور نہ ہوا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب دیکھیے یہاں کہ ان دو شخصیات کے درمیان کس قدر قوی ربط تھا. کیا بات.
تو اب سیدنا صدیق اکبر سے حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیوں نہیں؟ پھر یہی سوال دوسرا سوال کیا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، ہمارے دشمن باطل پر ہیں۔ تو پھر سیدنا عمر بن خطاب نے کہا پھر ہم دب کا شرائط کیوں مانیں؟ تو یہاں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ بے شک بے شک۔ پھر سیدنا صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ کیا اسی سال کہا تھا؟ تو سیدنا عمر کہنے لگے نہیں، میں کہ ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی سال ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو کا جو جواب رسول اللہ نے دیا وہی بعینہ وہی جوابات کیا بات ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، یعنی کہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر کی ترجمان تھی بات، وہ ابو بکر صدیق کی جو ذات تھی وہ رسول اللہ کی فکر کی ترجمان تھی۔ بے شک بے شک، کیا بات کیا بات۔ یعنی اس قدر قوی ارتباط تھا۔ آئین رسالت میں بے شمار مسائلیں اور دل کو کرتا ہے کہ آپ سے سنتے جائیں، لیکن شاید امراض مختصر سا ٹائم سا ہوتا ہے تو علامہ اشفاق صاحب کی طرف بڑھتے اور سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے تو آئین رسالت میں بڑا خوبصورت بہرائی میں شان صدیقی کو بیان کیا، تو اب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت تھی اور ان کی جو فضیلت قرآن میں تھی اور حدیث کی روشنی میں ان کی فضیلت کیا تھی، یہ ہمارے سامعین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وسیجنبها الاتقى، صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور آپ کی عظمت وراء الورا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید سے دو مقامات سے میں نے آیات بینہ تلاوت کی۔ پہلی آیہ مبارکہ قرآن مجید پارہ نمبر 30 اور سورہ مبارکہ سورۃ اللیل اور آیت نمبر 17 میں نے تلاوت کی۔ ارشاد ہوا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو اتقا ہے۔ علماء جانتے ہیں اور دین سے وابستہ لوگ اہل علم جانتے ہیں کہ لفظ اتقا کا معنی ہے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ اور قرآن مجید سے دوسرا مقام سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 جو میں نے تلاوت کی اس کا ایک حصہ ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے معزز ترین وہ ہے جو اتقا ہے۔ اب قرآن میں ایک جگہ فرمایا سیجنبها الاتقى اور یہاں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ان آیات بینات کی تفسیر میں جائیں تو روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جو مقام اور جو مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ دیگر کسی کے حصے میں نہ آ سکا۔ بلا شبہ میں نے پہلے گزارش کیا کہ سارے صحابہ اہل بیت اطہار عظمتوں اور شانوں والے ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام سے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا اپنی صحبت کے اعتبار سے اور اپنے مال کے اعتبار سے فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان والے صحابوں میں سے ایک صحابی جناب صدیق اکبر ہیں جن کا ذکر حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے وہ جناب صدیق اکبر ہیں، مال کے اعتبار سے بھی اور صحبت کے اعتبار سے بھی، یہ دونوں اعتبار سے جن کی شان اور عظمت ہے وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ ایک تیسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط، مجھے کبھی بھی کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا
किया मा नफ़ानी मालो अबू बकर, जितना जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बेशुमार मिसालें हैं, चूँकि वक्त के दामन में जगह होती तो और भी बात करते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये कुरान हदीस की रोशनी में मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में फजीलत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान कर रहे थे। तो अल्लामा ज़ुबैर जलाली साहब शान अबू बकर जो थी, माशाअल्लाह, ये तो हमारे ईमान में वो ताज़गी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 कि शान अबू बकर सहाबा इकराम की निगाह में क्या थी। जो सहाबा इकराम जो बयान करते थे ना सैयदना सिद्दीक़ की शान, वो ज़रा बताएं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से हर एक फर्द सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत का मुतरिफ था। बेशक अल्लाह अल्लाह। इसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगा। वक्त के दामन में चूँकि इतनी गुंजाइश नहीं है, इख्तिसार के साथ मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सहाबाए किराम की रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या राय थी और उनकी अज़मतों का वो कैसे इतराफ़ किया करते थे। एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की मजलिस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदे को दुनिया और आखिरत में इख्तियार दिया है, और उसके बंदे ने आखिरत को इख्तियार कर लिया है। जैसे ही ये बात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी तो आप बे इख्तियार रोना शुरू हो गए। तो सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस हदीस के रावी भी हैं, वो कहते हैं कि मैंने दिल में ख्याल किया भला इसमें रोने की क्या गुंजाइश है, रोने की क्या जरूरत है, वो तो एक बंदे का जिक्र कर रहे हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रोना शुरू हो गए, तो अब सैयद खुदरी फरमाते हैं कि बाद में पता चला कि इस बंदे से मुराद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जात थी। वकान अबू बकरिन आलमुना, और दर हकीकत अबू बकर ही हमें सबसे बड़े आलिम थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इसी तरह सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये बात आती है कि जब भी क़ियादत, सियादत और इमामत की बात आती तो सहाबा की निगाहें किसी और की तरफ नहीं जाती थी। सहाबा की निगाहें अबू बकर को तलाश करती थी। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बनो अमर बिन औफ कबीले में सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ काफ़ी देर रहे। ऐसे में नमाज का वक्त आ गया, तो सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि नमाज का वक्त हो गया, हुजूर तशरीफ़ नहीं लाए, तो क्या आप हमें नमाज पढ़ाएंगे, मैं अज़ान दे दूँ। सुभान अल्लाह। तो इस रिवायत से पता चलता है कि सहाबाए किराम को सहाबा तो एक से एक बढ़कर मौजूद थे। क्या बात है। लेकिन जब भी क़ियादत की बात आती थी, जब भी सियादत की बात आती थी, जब भी इमामत की बात आती थी, कुछ सहाबा की निगाहें किसी और को नहीं, अबू बकर सिद्दीक को तलाश करती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं मौला अली मौला अल मुस्लिमीन सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का इरशाद कि सैयदना सिद्दीक अकबर जब मनसब खिलाफत पर फाइज हो गए, आपने खिलाफत की जिम्मेदारियां संभाली, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ाहिर बात है उन जिम्मेदारियों का एहसास था, और उस खिलाफत का जो तकाजा है उसका भी एहसास था आपको। तो आप बार बार जिक्र फरमाया करते थे कि अल्लाह की कसम मैंने तो कभी भी खिलाफत की रग़बत नहीं की है, ना मैंने कभी लालच किया है, ना मैंने कभी पोशीदा या ऐलानिया इसके लिए दुआएं की हैं। और आप कहते थे मेरे लिए तो इस इमामत खिलाफत में तो कोई राहत नहीं है, हाँ ये बोझ जो है वो मेरे जिम्मा डाल दिया गया है, डाल दिया गया है। क्या बात है। और मैं इसे सरहू उसी वक्त हो सकता हूँ जब अल्लाह ताला मेरी मदद करे। वो कहा करते थे कि अल्लाह की कसम मैं आज भी ये पसंद करता हूँ कि लोगों में सबसे कवि जो है वो इस जगह मौजूद हो, मेरी जगह वो मौजूद हो। क्या बात है। तो इसी किस्म के ख्यालात का इजहार जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौका पर किया, तो मौला अल मुस्लिमीन सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम में फरमाया ये मारिफतु सहाबा ली अहमद बिन हम्बल
امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یؤخرک، کہ اے ابو بکر آپ ایسا کیوں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو مقدم کیا ہے، اللہ کیا بات ہے، پھر کون ہے جو آپ کو پیچھے کر دے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر آن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کی گواہی دیا کرتے جہاں ہیں۔ صحابہ کرام اگر ان کے ساتھ ہمیں اولا کرنا چاہیے۔ تو اشفاق صاحب پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن میں ایک بات ہے جو بولی جاتی ہے اکثر کیا بھائی اہل ایمان بولتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ بلا فصل جو لفظ ہے اس پر آپ تفصیلی گفتگو کریں، جو ہم شان صدیقہ بھی بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں بطور خلیفہ ان کو جب بلا فصل کا لفظ بولتے ہیں تو اس پر آپ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ بلا فصل پر بے شمار باتیں ہیں، اس پر بے شمار آثار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ میں یہاں پر ایک روایت آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرات فکلمتہ فی شیء، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، فکلمتہ فی شیء، آقا علیہ السلام سے جب بات چیت کی، فامرہا ان ترجع الیہ، حضور نے اسے حکم دیا کہ دوبارہ آ جانا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دوبارہ آنے کا کہا تو وہ عرض گزار ہوئی، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان جیت ولم اجد کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آ جاؤں، دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں۔ راوی کہتے ہیں کأنہا ترید الموت، گویا کہ اس نے ارادہ کیا کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ شاید جب میں دوبارہ آؤں گی تو حضور کا وصال اگر ہو گیا تو پھر میں کس سے پوچھوں گی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرَ، فرمایا کہ اگر پلٹ کے آؤ اور ہمیں نہ پاؤ، ہمارا وصال ظاہری ہو جائے، تو فرمایا فاتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ بے شمار حدیثیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ یہاں حضور کسی اور کا نہ بھی نام لے سکتے تھے نا، اگر خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر نہ ہوتے، کوئی اور ہوتے تو حضور ان کا نام لے لیتے۔ بے شمار حدیثیں ہیں جن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے قرائن میں جب سوال کیا جاتا، ایسے انداز میں، ایسے پیرائے میں پوچھا جاتا تو حضور جناب صدیق اکبر کا نام لیتے۔ تو اس حدیث سے روز روشن کی طرح یہ بات یہاں اور واضح ہوتی ہے کہ خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے یہاں کہ مشہور ہے نا کہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، ہمارا ایمان ہے حضرت علی پاک کی محبت سے جو بھی خالی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی پاک کی محبت ہر سنی کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے بلا شبہ، لیکن افضلیت صدیق اکبر اور صدیق اکبر کا پہلا نمبر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے جناب فاروق اعظم ہیں، تیسرے جناب سیدنا عثمان غنی ہیں، اور چوتھے برحق خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلافت کا جو تسلسل ہے اسی کو اہل سنت فالو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً سامعین و ناظرین آپ نے پروگرام سنا ہوگا اور سنیں گے بھی، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو یہ پروگرام بہار سلطانیہ میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے علماء اکرام کی موجودگی میں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں علماء اکرام تشریف لاتے ہیں اور ہماری بھی اصلاح کرتے ہیں اور نئی نئی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پروگرام بخار سلطانیہ اگر آپ سنتے ہیں تو سنتے رہیے گا۔ میں علماء اکرام کی موجودگی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کو کٹی چھوڑ سنا